کہتے ہیں کہ مزدور کیسے روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھے اس کے جان کے اوپر بات بنے گی، اس کو روزہ توڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب جان پہ بات آئی تو روزہ توڑنا فرض ہے، اس لیے جان پہلے بچانی ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جان چلی جائے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جان بچاؤ، اس کے بعد دوسرا کام کرو۔ وہ روزہ روز رکھے گا، روز روزہ توڑے گا، لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ رکھے گا نہیں تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ ہاں کوئی بہت بزرگ ہے، بہت زیادہ، تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے، اگر وہ رکھے گا تو 2-3 گھنٹے میں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ 2 آدمی تو اس کو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام اس دنیا میں اب ہے نہیں، نبی کے دور میں تھے، اس کو چھوڑ دو۔ اب دوسری جو بات ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، 60 روزے۔ اب یہ بھی نہیں کر پا رہا ہے تو 60 آدمیوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانے پڑے گا، دوپہر کا اور شام کا، نہیں تو صبح کا یا دوپہر کا، کسی بھی ٹائم 2 ٹائم کا کھانا 60 لوگوں کو کھلانا پڑے گا، تب جا کے کفارہ ادا ہوگا ایک روزے کا۔ اور ایک روزہ بھی رمضان کا چھوٹ گیا، پھر تم چاہو پوری سال روزے رکھو لیکن اس کی بھرپائی نہیں کر پاؤ گے رمضان کی۔ باقی جو سال میں روزے آتے ہیں، جیسے محرم میں آتے ہیں اور بیچ بیچ میں جو 2-3 روزے آتے رہتے، وہ رکھے یا کوئی نہ رکھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، رکھو گے ثواب ملے گا، نہیں رکھو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جو بچے جو لڑکیاں بالغ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اگر وہ چھوڑیں گے تو گناہ پڑے گا۔ جو نابالغ ہے وہ رکھے یا نہ رکھے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کوشش کریں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور جو مسلمان بھائی اس مہینے سے محروم ہیں ان کو بھی ہم بتائیں کہ میرے بھائی یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے، تم نے جب سے تم پیدا ہوئے جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسا کر دے گا جیسے تم ابھی پیدا ہوئے ہو، ابھی تم نے جنم لیا ہے، تمہارے ذمے ایک گناہ نہیں بچے گا۔ جتنے بھی تمہاری تختی جو فرشتے لکھتے ہیں گناہ، وہ سب بگاڑ دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو تم گناہ کرو گے نیا، اب وہ لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے ان چیزوں پہ اور دوسروں کو بتاتے بھی رہنا ہے، کیونکہ مسلمان بھائی سب میرے بھائی ہیں، اور جو اس رمضان کے مہینے سے واقف ہیں ان کو بھی اس کی اہمیت بتانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔